نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ کل کے درس میں انبیاء علیہم السلام سے میثاق کا ذکر تھا، وعدے وعید کا ذکر تھا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں جانچوں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آج یہاں سے غزوہ خندق کا بیان شروع ہے، جس کو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سن 5 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے 5 سال بعد، 4 سال بعد 5ویں سال کے شروع میں پورے قبائل عرب نے، اس میں کچھ مدینہ کے منافقین بھی شامل تھے، یہ مشورہ کیا کہ مسلمانوں پہ ایک دفعہ حملہ کر دیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ سارے قبائل جمع ہوئے، خفیہ انہوں نے پلان بنایا، مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے۔ تقریباً 15 سے 25 ہزار لوگ تھے۔ اس ٹائم یہ بہت زیادہ تعداد تھی، آج کے دور میں تو یہ تھوڑے نظر آتے ہیں، لیکن اس ٹائم لوگ بھی تو تھوڑے تھے۔ تو ادھر سے یہ جب مدینے کے قریب پہنچے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بھئی یہ کام ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے یا مدینے کے اندر رہ کر۔ تو مختلف مشورے آئے، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ہمیں اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، باہر نکلنے کے بجائے اندر۔ جو نوجوان تھے وہ تو کہہ رہے تھے باہر نکلے، لیکن جو بزرگ تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں، اندر رہ کے مقابلہ۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ مدینے کے 3 طرف تو پہاڑ تھے، کچھ طرف درخت تھے، لیکن ایک طرف جو تھا وہ سیدھا تھا، کھلا علاقہ تھا، اس طرف سے حملہ ہونے کا وہ خطرہ تھا۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ یہاں خندق کھودی جائے۔ تو وہ خندق کھودی گئی، صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا، اور 40 فٹ یہ جو ایریا ہے وہ ملا کہ اتنا آپ نے کرنا ہے، اتنا آپ نے کرنا ہے، اتنا۔ تو یہ مہینے کے اندر یہ خندق آپ نے اور آپ کے صحابہ نے کھودی، اور خندق اس طرح تھی کہ اس سے نہ کوئی پار چھلانگ لگا سکتا ہے، کھلی تھی، اور نہ کوئی نیچے اتر کے پھر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتی، یہ خندق تھی۔ تو صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 5000 تھی، ادھر سے 24-25 ہزار، اور ادھر سے یہ۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جب آئے تو آگے تو راستہ نہیں تھا، باہر انہوں نے خیمے لگا دیے کہ لڑائی تو
ایک مہینے تک وہ بیٹھے رہے، ایک مہینے تک مدینے کا محاصرہ ہوا۔ تو ایک مہینے کے بعد اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ سردی کا زمانہ تھا، اللہ نے ٹھنڈی ہوا بھیج دی، اور ایسی ہوا بھیجی نا کہ ان کے خیمے شیمے اکھڑ گئے، برتن اڑ گئے، جانور بھاگ گئے۔ تو اس سے وہ پریشان ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا جی کہ واپس چلتے ہیں، اب یہاں ہم آگے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور وہ واپس چلے گئے۔ اللہ پاک فرماتے کہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر، نعمت ہے نا، اتنی بڑی لڑائی اور اس کے بغیر اللہ نے حفاظت فرما دی۔ فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر وہ فوجیں آئیں، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ہوا کو بھیج دیا۔ ہوا بھی اللہ کی فوج ہے، مچھر بھی اللہ کی فوج ہے، زلزلہ بھی اللہ کی فوج ہے، سیلاب بھی اللہ کی فوج ہے۔ جب اللہ کام لینا چاہے تو وہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ فرمایا فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ہواؤں کو بھیج دیا، وجنودا لم تروہا، اور ایسے فوج کو بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی فرشتوں کو اللہ نے بھیجا۔ فرشتے نظر تو نہیں آتے نا، فرمایا وجنودا لم تروہا، ایسے فوجوں کو میں نے بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو وہ فرشتے آئے، انہوں نے نعرے لگائے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو کافر ڈر گئے، تو فرشتے بھی شامل ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کوئی دل سے لڑ رہا ہے، کوئی اوپر سے لڑ رہا ہے، اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے واچنگ لسٹ میں ہیں ہم سب۔ اگر مسلمان اس بات کا تصور اپنے دل میں بٹھا لے کہ میں جدھر جا رہا ہوں میرا رب میرے سامنے، رب کا کیمرہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ اگر تصور پکا ہو جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، جو بھی کرپشن کرے گا وہ یہ تصور کرے کہ میرا رب اس ٹائم مجھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ یعنی کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، یہ تصور کرو کہ اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کیا چیز ہے، وہ تو محدود ہے، میدان تک ہے، تو اللہ کی آنکھ تو پوری کائنات میں، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، جب فوجیں آئیں تمہاری اوپر کی طرف سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے کی طرف سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں نکلنے لگی، کہتے ہیں نا ڈر کے مارے آنکھیں نکلتی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں نکلنے لگی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلے تک آئے، سینے تک دل نکلنے لگا، ڈر کے مارے ہوتا ہے نا جی، بعض دفعہ کہتے ہیں یار کیا ہو گیا۔ آج کل آپ فلسطینی بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کے دل اس طرح ہے، وہ کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ جہاز آ رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، تو اس طرح دل انسان کا سینے سے باہر نکلتا ہے ڈر کے مارے۔ فرمایا کہ اوپر سے آئے، نیچے سے آئے، آنکھیں چندیا گئی، آنکھیں نکلنے لگی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ منہ کو آنے لگے۔ کہتے ہیں کلیجہ پھٹ رہا ہے یا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہماری مدد ہوگی نہیں ہوگی، انسان ہے سوچتا ہے نا، مختلف خیالات تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تو اللہ پاک فرماتے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس طرح ہم نے ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالا اور ان کو شدید قسم کا ہلایا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا،
اور ان کو شدید قسم کا زلزلہ جھٹکا دیا، تو ڈر تو تھا، ساری عرب کے لوگ جمع ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، فوجیں بھی آ گئی، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، گانے والے عورتیں گا رہی ہیں، اور مسلمان بیچارے تھوڑے سے مدینے کے اندر۔ لیکن جب اللہ حفاظت کرنا چاہے تو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تب مدد کرتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے مخلص ہیں، خالص مسلمان ہیں۔ ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم خالص نہیں ہیں، ہماری تو ایک نماز ہے، باقی کرپشن سب جاری ہے، باقی ساری کرپشن جاری ہے، نماز تو اس طرح نہیں بچائے گی۔ ہر مسلمان مخلص ہوگا، گناہ کو چھوڑے گا، فرمایا فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ فضا پیدا کرو، صحابہ جیسے بنو، ایسے مسلمان بنو، تو اللہ کے فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن کیوں نہیں آتے؟ کہ ہم نل ہیں، نل۔ ہاں جی، نل والوں کے پاس تو پھر مدد نہیں آتی۔ تو یہ غزوہ احزاب کا وہ پس منظر ہے جو کہ شروع ہے۔ اب آگے مدینے کے کچھ منافقین تھے، کچھ اور تھے، ان کا ذکر آ گیا جو جنگ سے بھاگ گئے تھے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے گھر خالی ہے، ہم تو نہیں جا سکتے ہیں، فلاں فلاں، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔